بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، جامعہ انواریہ کے تحت تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس آپ کی خدمت میں جاری ہے، پیش کیا جا رہا ہے، اور سورہ نساء کی تلاوت چل رہی تھی۔ آیت نمبر 92 کا پہلا حصہ آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ آج اس کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں دیت کے مسائل ذکر کیے جائیں گے، اور دیت اس کی دو قسمیں ہیں، ایک دیت مغلظہ ہے، ایک دیت مخففہ ہے۔ تو حضرت نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے قتل عمد کی صورت میں جو دیت نافذ ہوتی ہے تو اس کو ذکر کیا، اور پھر اونٹوں کی کچھ تفصیل بھی ذکر کی تھی۔ آج دیت مخففہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیت مخففہ کی صورت میں ایک مسئلے کے طور پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ دیت مخففہ کی صورت میں 5 حصوں میں اونٹ تقسیم ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک 20 جزعہ یعنی 4 سال کے اونٹ، اور 20 حقہ یعنی جو 3 سال کے ہوں، اور 20 بنت لبون یعنی جو 2 سال کے ہوں، 20 بنت مخاض یعنی 1 سال کے 20 اونٹ، اور 20 ابن مخاض یعنی جو نر ہیں تو 1 سال کے نر اونٹ لازم ہوں گے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک صرف ابن مخاض کی جگہ یعنی نر اونٹ کی جگہ ابن لبون ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام احمد، اصحاب سنن، بزار، دارقطنی اور بیہقی نے حجاج ابن ارطاد کی حدیث روایت کی ہے۔ انہوں نے زید بن جبیر سے، انہوں نے حشف بن مالک سے، انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل خطا کی دیت میں 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقہ اور 20 جزعہ لازم کیے۔ سب کی تفصیل آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، اور جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 پر۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما نے اس روایت سے استدلال کیا ہے، اس روایت سے استدلال کیا ہے جسے دارقطنی نے ابو عبیدہ سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قتل خطا کی دیت 5 حصوں میں منقسم ہے، تقسیم ہے، 20 حقہ، 20 جزعہ، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون اور 20 ابن لبون مذکر، یعنی 4 سال کے، 3 سال کے، 2 سال کے، 1 سال کے، اور اس میں نر اور مادہ اس طریقے سے 1 سال کے بھی، یہ 40 ہو جائیں گے مادہ اور نر ملا کر۔ دارقطنی نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ رہی حشب بن مالک کی حدیث وہ ضعیف ہے، اور اہل معرفت کے نزدیک چند وجوہ کی وجہ سے غیر ثابت ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ روایت اس حدیث کے مخالف ہے جسے ابو عبیدہ نے اپنے باپ سے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابو عبیدہ اپنے باپ کی حدیث سے اور ان کے مذہب سے حشب بن مالک کی بنسبت زیادہ آگاہ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والے اور دین کے معاملے میں زیادہ حریص تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ روایت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، اور پھر وہ اس روایت کے خلاف فتویٰ دیں اور کہا حشف ایک مجہول شخص ہے، اور اس سے صرف زید بن جبیر نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ زید سے حجاج ابن ارطاد کے علاوہ کسی اور نے روایت کیا ہے۔ وہ ایک مدلس آدمی تھے، یعنی ان کی اندر تدلیس کا جو معاملہ تھا۔ پھر حجاج سے کئی لوگوں نے روایت کیا ہے اور مختلف انداز میں روایت کیا۔ ابن جوزی نے کہا کہ دارقطنی کا قول اس کے معارض ہے، اس سے ٹکرا رہا ہے کہ ابو عبیدہ نے اپنے باپ سے نہیں سنا، تو ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا، یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ اس ذکر سے خاموش رہے، اور ثقہ کے بارے میں یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ وہ مجہول ہے۔ محدثین کی یہ شرط کہ اس سے کم از کم 2 راوی روایت کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیہقی نے دارقطنی پر اعتراض کیا اور کہا کہ دارقطنی کو غلطی لگی، اور بہترین گھوڑے کو بھی کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے۔
میں نے اس سے سفیان ثوری کی جامع میں منصور سے، اور انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ سے، اسی طرح ابو اسحاق سے، وہ علقمہ سے، وہ حضرت عبداللہ سے، اسی طرح عبد الرحمن بن یزید بن ہارون سے، انہوں نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے ابو مجلس سے، انہوں نے ابو عبیدہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ سب میں ابن مخاض کا ذکر ہے، 1 سال کے یعنی جو مذکر اونٹ ہوں گے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلے کے طور پر حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ سونے میں جو دیت ہے وہ 1000 دینار اور چاندی میں 12000 درہم ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے، یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 10,000 درہم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیت میں اصل اونٹ ہے، اگر اونٹ ناپید ہو جائیں یعنی نہ ملے تو دونوں قولوں کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ 1000 دینار یا 12000 درہم، دوسرا یہ ہے کہ دیت پر قبضے کے وقت اونٹوں کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے یا زیادہ۔ دیت میں 1000 دینار یہ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کی روایت سے ثابت ہے، جس کو ہم عنقریب ذکر کریں گے، اور چاندی میں دیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12000 درہم کا حکم ارشاد فرمایا۔ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167۔ اسے اصحاب سنن نے اکرمہ کی حدیث سے روایت کیا، اس کی سند میں عمرو بن دینار پر اختلاف ہو گیا۔ محمد بن مسلم طائفی نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔ سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے اکرمہ سے مرسل روایت نقل کی ہے۔ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنے باب سے نقل کیا ہے کہ مرسل زیادہ صحیح ہے۔ ابن حزم نے کہا کہ ابن عیینہ کے مشہور شاگردوں نے اسی طرح روایت کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں درہم کا وزن 6 دانگ تھا، جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں درہم 7 دانگ کا ہو گیا۔ اس طرح 12000 درہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے 10,000 درہم کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی قیمت بتلائی گئی۔ تو بہرحال حضور کے زمانے میں درہم کا وزن 6 دانگ تھا وزن کے اعتبار سے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں 7 دانگ کا ہو گیا ہے، اس کا وہ معاملہ وزن جو ہے بڑھ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل عمرو بن شعیب کی حدیث ہے، جو وہ اپنے باپ سے اور وہ دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیہاتیوں میں اونٹ کی قیمت کا اعتبار کرتے تھے، جب اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی تو دیت بڑھا دیتے، جب اونٹ کی قیمت کم ہو جاتی تو آپ دیت میں کمی کر دیتے۔ سنن نسائی سے یہ جو ہے دلیل لی گئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 اور 47 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسے امام شافعی نے مسلم سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے عمرو بن شعیب سے نقل کیا ہے۔ نیز اسے ابو داؤد اور نسائی نے محمد بن راشد کی حدیث سے روایت کیا ہے، وہ سلیمان بن موسیٰ سے، وہ عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے باپ سے اور وہ دادا سے نقل کرتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ حضرت ذکر کر رہے ہیں، جمہور علماء کے نزدیک انہیں جو ہے 3 اقسام سے دیت ادا کی جائے گی۔ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک ان 3 اقسام کے علاوہ 200 گائیں یا 2000 بھیڑ بکریاں، 200 جوڑے کپڑے اور ہر جوڑا 2 کپڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ عطا نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے مالک پر 100 اونٹ، گائے کے مالکوں پر 200 گائیں، بھیڑ بکریوں کے مالکوں پر 2000 بھیڑ بکریاں اور ہلوں یعنی جوڑوں کے مالکوں پر 200 ہلے لازم کیے ہیں، یعنی کپڑوں کا ایک جوڑا جو ہے ہلا کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ہے روایت سنن ابی داؤد باب الدیات کمہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269 سے لی گئی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، ابن جوزی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے اور اس کے بارے میں طعن سے خاموش رہے۔ ابو داؤد نے اسے مراسیل عطا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فیصلہ کیا۔ مسئلہ جان کے اتلاف یعنی ہلاک ہونے سے کم میں عمومی دیت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم
سے وہ اپنے والد سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مذکور ہے کہ یعنی ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کو خط لکھا، جس میں یہ تحریر تھا، یہ لکھا ہوا تھا کہ جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی بدلہ لیا جائے گا، قتل کے بدلے میں یعنی اس کو قتل کیا جائے گا، مگر اس صورت میں یعنی ایسی شکل میں کہ مقتول کے اولیاء راضی ہو جائیں، یعنی وہ جو ہے قتل کرنے کے لیے نہ کہیں۔ تو اس میں یہ بھی تحریر ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ انسان کی دیت 100 اونٹ ہے، سونے کے مالکوں پر 1000 دینار، ناک کاٹ دینے میں مکمل دیت، سارے دانت توڑنے میں مکمل دیت، دونوں ہونٹوں میں مکمل دیت، خصیتین میں مکمل دیت، آلۂ تناسل میں مکمل دیت، ریڑھ کی ہڈی توڑنے میں مکمل دیت، دونوں آنکھیں پھوڑ دینے میں مکمل دیت اور دونوں ہاتھ کاٹ دینے میں مکمل دیت، ایک ہاتھ میں 50 اونٹ، دونوں پاؤں میں مکمل دیت، ایک پاؤں میں نصف یعنی آدھی دیت، وہ زخم جو دماغ کی جھلی تک پہنچ جائے اس میں دیت کا تیسرا حصہ یعنی 1/3، وہ زخم جو پیٹ تک پہنچ جائے اس میں دیت کا تیسرا حصہ، وہ زخم جو ہڈی کو اپنی جگہ سے ہلا دے اس میں 15 اونٹ، ہاتھ اور پاؤں کی ہر انگلی میں 10 اونٹ، ایک دانت میں 5 اونٹ۔ سنن نسائی باب المواضع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251 سے یہ روایت لی گئی۔ اسے نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ امام مالک کی روایت میں ایک آنکھ ضائع کرنے میں 50 اونٹ، وہ زخم جو ہڈی کو ظاہر کر دے اس میں 5 اونٹ ہے۔ علماء حدیث نے اس حدیث کی صحت میں اختلاف کیا ہے۔ ابو داؤد نے مراسیل میں کہا کہ اس حدیث کو مسند میں ذکر کیا گیا لیکن یہ صحیح نہیں۔ حاکم، ابن حبان اور بیہقی نے اسے صحیح قرار دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہو۔ ائمہ کی جماعت نے اس حدیث کو مذکورہ مکتوب کی شہرت کی وجہ سے صحیح قرار دیا ہے، اس کی سند کی وجہ سے صحیح قرار نہیں دیا، شہرت کی وجہ سے صحیح قرار دیے، سند کی وجہ سے نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسالہ میں فرمایا کہ علماء نے اس حدیث کو اس وقت تک قبول نہ کیا یہاں تک کہ ثابت ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب ہے۔ ابن عبد البر نے کہا کہ اہل سیر کے نزدیک یہ مکتوب مشہور ہے، اس میں جو کچھ ہے اہل علم کے نزدیک اتنا معروف ہے کہ اپنی شہرت کی وجہ سے سند سے مستغنی ہو گیا، یعنی اس کی تشہیر اور شہرت اتنی ہوئی کہ اب سند کی اس کو ضرورت نہیں، بے نیاز ہے وہ سند سے، کیونکہ یہ روایت میں متواتر کے مشابہ ہے، متواتر کے جیسا ہے، اور کیونکہ لوگوں نے اسے قبول کیا اور اسے پہچانا۔ امام حاکم نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور وقت کے امام زہری نے اس مکتوب کے صحیح ہونے کا قول کیا ہے، پھر ان دونوں تک سند کو ذکر کیا۔ عبدالرزاق نے اپنی سند سے سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ تک پہنچنے والے زخم کے بارے میں کل دیت کے تیسرے حصے کا فیصلہ کیا۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 369۔ ابن ابی شیبہ نے اسی طرح روایت کیا۔ دارقطنی نے زید بن ثابت سے ہاشمہ میں موقوف روایت نقل کی ہے۔ ہاشمہ کہتے ہیں ایسی ضرب جو ہڈی کو توڑ دے، ایسی مار جو ہڈی کو توڑ دے، تو موقوف روایت نقل کی ہے کہ اس میں 10 اونٹ ہوں گے۔ معرفت السنن والآثار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 119 پر یہ روایت موجود ہے۔ عبدالرزاق اور بیہقی نے ان سے اسی طرح نقل کیا ہے، تاہم مرفوع ذکر کیا جو صحیح نہیں۔ ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے ابن ابی اسحاق سے، انہوں نے مکحول سے اور روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی ظاہر کرنے والے زخم میں 5 اونٹ لازم کیے، اس سے کم میں کوئی چیز معین نہیں فرمائی۔ عبدالرزاق نے اپنے شیخ سے، انہوں نے حسن سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضحہ یعنی ایسا زخم جو ہڈی کو ظاہر کر دے اس میں یعنی موضحہ سے کم میں، یعنی ایسا زخم جو ہڈی کو ظاہر کرے ایسے زخم سے کم میں کوئی چیز معین نہیں کی، کوئی چیز طے نہیں کی۔ یہ بھی جو ہے معرفت السنن والآثار پر پچھلا جو حوالہ ذکر کیا گیا اسی کے مطابق ہے۔ اسے امام بیہقی نے ابن شہاب، ربیعہ، ابو الزناد اور اسحاق بن ابی طلحہ سے مرسل روایت کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو جو ہے برابر قرار دیا ہے۔ فرمایا دانت برابر ہے، دو ظاہر والے دانت حکم میں داڑوں جیسے ہیں، یہ برابر ہیں۔ سنن ابی داؤد باب دیات الاعضاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسے ابو داؤد اور بزار نے مکمل روایت کیا، ابن ماجہ نے مختصر نقل کیا ہے، ابن حبان نے روایت کیا، صحیح بخاری میں یہ برابر ہیں، یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے عمرو بن شعیب کی حدیث انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے یوں نقل کی ہے کہ انگلیاں اور دانت برابر ہے، ہر انگلی میں 10 اونٹ اور ہر دانت میں 5 اونٹ ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ابو خالد سے، انہوں نے عوف سے نقل کیا ہے کہ میں نے حجاج کے دور میں ایک شیخ سے سنا جس کا نام ابو محلب تھا، جو میرے والد کے چچا تھے، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو سر میں پتھر مارا، جس کی وجہ سے اس کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت، عقل، زبان اور اعلی تناسل بیکار ہو گئے۔ وہ اپنی بیوی سے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس میں 4 دیتوں کو لازم کیا جبکہ وہ ابھی زندہ تھا۔ ایک اور مسئلہ حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ جب عورت قتل ہو جائے یا زخمی ہو جائے اور اس قتل میں دیت لازم ہو جائے تو مرد کی دیت کا نصف لازم ہوگی، یعنی آدھی دیت لازم ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیت کے تیسرے حصے سے کم میں نصف کا حکم جاری نہیں کیا جائے گا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن حسن سے، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے، انہوں نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قتل اور زخم کی صورت میں عورت کی دیت مرد کا نصف ہوگی، یعنی مرد کی دیت کا آدھا حصہ عورت کی دیت ہوگی۔ سعید بن منصور نے زکریہ اور دوسرے محدثین سے، اور انہوں نے امام شعبی سے، انہوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عورتوں کے زخم کی دیت مردوں سے نصف ہوگی، مرد میں دیت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی بن جعد سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے زید بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی دیت کل دیت کے تیسرے حصے تک برابر ہوگی۔ اب اس سے زائد میں عورت کی دیت جو ہے مرد سے نصف ہوگی، آدھی ہوگی۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ مگر دانت اور منہ دہا زخم میں، یعنی ایسا زخم جو ہڈی کو ظاہر کر دے تو ہڈی دکھ کر آئے جس میں، تو یہ صورت مستثنیٰ ہے، کیونکہ ان میں جو ہے مرد اور عورت برابر ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نصف ہوگی، آدھی ہوگی۔ سعید بن منصور نے حشیم سے، انہوں نے مغیرہ سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا برابر ہیں، کیونکہ عورتوں اور مردوں کے زخم دانتوں اور منہ دہا میں برابر ہوتے ہیں، یعنی ہڈی ظاہر کرنے والے زخم میں برابر ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ عورتوں کی دیت مردوں سے نصف ہوگی، آدھی ہوگی۔ امام بیہقی نے سفیان سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے شریح سے نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خط لکھا اور اسی کے مثل، اسی کے مانند ذکر کیا۔ امام نسائی نے اسماعیل بن عباس کی روایت نقل کی، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے عمرو بن شعیب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے دادا سے روایت کیا ہے کہ عورت کی تیسرے حصے تک دیت مرد کے برابر ہوگی۔ سنن نسائی باب عقل المرأتی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247۔ اب بتلا رہے ہیں کہ عورت کی تیسرے حصے تک دیت مرد کے برابر ہوگی اور اس سے اوپر نصف ہوگی، یعنی آدھی ہوگی۔ امام مالک نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود اور ان کے ساتھ موافقت کرنے والوں کا قول لیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ امام مالک ذکر کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، اس لیے میں آپ کی پیروی کرتا تھا، حالانکہ میرے دل میں کچھ شبہ رہتا تھا۔ پھر مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی، ظاہر ہوئی کہ ان کے نزدیک سنت سے مراد اہل مدینہ کا طریقہ ہے،
تو میں نے اس قول سے رجوع کر لیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام شعبی کے نزدیک سب سے پسندیدہ تھا۔ جمہور نے اسی کو اپنایا، کیونکہ عورت کی حالت مرد سے ناقص ہے، کمتر ہے، اس کی منفعت مرد یعنی فائدہ جو ہے مرد کی منفعت سے کم ہے۔ جب جان کے اتلاف میں ہلاک ہونے میں بالاتفاق نصف دیت لازم کرنے میں نقصان کا اثر ظاہر ہو چکا ہے، تو اسی طرح عورت کے اطراف یعنی جو اجزاء ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہی حکم ہے، اجزاء میں بھی یہی حکم ہوگا، انہیں تیسرے حصے سے اوپر قیاس کریں گے، اندازہ لگائیں گے اور نصف کا حکم لگائیں گے۔ ایک اور مسئلہ حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ غلام کی دیت اس کی قیمت اور لونڈی کی دیت اس کی قیمت ہوگی، خواہ وہ کس حد تک پہنچ جائے۔ یہ امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب غلام کی قیمت 12,000 درہم یا اس سے زائد ہو جائے اور لونڈی کی قیمت باندی کی قیمت 5,000 درہم یا اس سے زائد ہو جائے تو 10,000 اور 5,000 میں سے 10 درہم کم کر دیے جائیں گے۔ غلام کے زخم کی دیت اس کی قیمت کے حساب سے ہوگی، جس طرح مرد کے زخم کی دیت اس کی دیت کے حساب سے ہوتی ہے۔ امام بہقی نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دونوں نے اس آزاد کے بارے میں کہا جس نے غلام کو قتل کر دیا تھا کہ آزاد پر غلام کی قیمت ہوگی، خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ عبدالرزاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام میں اس کی قیمت یوں ہی لازم کی ہے جس طرح آزاد میں دیت، یعنی بعض صورتوں میں مکمل دیت، بعض زخموں میں دیت کا کچھ حصہ۔ اسی طرح غلام کے بارے میں حکم ہوگا، بعض صورتوں میں مکمل قیمت جیسے ناک، آنکھیں، کان مکمل ضائع ہو جائیں تو مکمل قیمت، بعض صورتوں میں قیمت کا کچھ حصہ۔ تو یہ جو ہے مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 4 اور 5 پر آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس روایت میں انقطاع ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ زہری سے روایت کیا ہے کہ غلاموں کے زخموں کی دیت اس کی قیمت کے تناسب سے جس طرح یعنی اس کے حساب سے جس طرح آزاد کے زخموں کی دیت اس کی دیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ دیت مسلمۃ الی اہلہ، یہ آزاد اور غلام دونوں کو عام ہے، اسی وجہ سے غلام کو قتل کرنے میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ غلام کو خطاً قتل کرنے سے جو چیز غلطی سے یعنی اگر کسی نے قتل کر دیا غلام کو تو جو چیز واجب ہوتی ہے وہ آدمی ہونے کی حیثیت سے دیت اور اس کے نفس کی ضمان ہے، یعنی تاوان ہے۔ اس لیے یہ جائز نہیں کہ وہ آزاد کی دیت سے زائد یا اس کے مساوی ہو، برابر ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ آزاد کی دیت سے کم ہو۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آزاد عورت کی دیت مکمل انسان ہونے کے باوجود آزاد مرد کے مقابلے میں کم ہے؟ تو غلام کی دیت بدرجہ اولیٰ کم ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے آدمی اور دوسرے اعتبار سے مال ہے۔ اگر ایک آدمی نے غلام غصب کیا جس کی قیمت 20,000 درہم ہے تو وہ غلام غاصب کے قبضے میں ہلاک اور وہ غلام غاصب کے یعنی غصب کرنے والے کے قبضے میں ہلاک ہو گیا تو بالاتفاق اس کی قیمت واجب ہوگی، خواہ کتنی ہی مقدار تک پہنچ جائے، کیونکہ غصب کی ضمانت مال کے مقابلے میں ہوتی ہے، اس میں کسی اور چیز کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مسئلہ: جب کوئی غلام خطا جنایت کرے یعنی ایسا جرم کرے تو اس کے آقا کو کہا جائے گا کہ یا تو یہ غلام جنایت کے بدلے یعنی اس جرم کے بدلے میں دے، یعنی یہ غلام ہی جرم کے بدلے میں ہم کو دے دے، یا پھر اس کا فدیہ دے، اس کے آقا کو کہا جائے گا اس کی قیمت وغیرہ دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ غلام کی جنایت غلام کے ذمے ہوگی، اس کی سزا اسی کے ذمے ہوگی، اس جنایت میں اس غلام کو بیچا جائے گا، مگر جب آقا جنایت کا تاوان ادا کر دے تو بیچنے کی ضرورت نہیں۔ اس اختلاف کا ثمرہ یعنی یہ جو پورا معاملہ ہے اس وقت ظاہر ہوگا کہ جنایت کے بعد، جرم کے بعد اگر آقا اس غلام کو آزاد کر دے تو کیا غلام سے حق کا مطالبہ کیا جائے گا، اس سے حق لیا جائے گا، مانگا جائے گا، یا آقا سے مطالبہ ہوگا، آقا سے مطالبہ کیا جائے گا۔ یعنی جرم کرنے کے بعد آقا نے غلام کو آزاد کر دیا تو کیا آزادی کے بعد آقا سے مطالبہ ہوگا یا غلام سے؟
اب یہ دیکھنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آزادی کے بعد غلام سے مطالبہ کیا جائے گا، آقا سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آقا نے غلام کی جنایت جاننے کے بعد غلام کو آزاد کیا، یعنی جرم جاننے کے بعد اس کو آزاد کیا، تو جنایت کا تاوان لازم ہوگا، بھگتان دینا ہوگا۔ اگر اس کی جنایت جاننے سے پہلے ہی آزاد کیا تو آقا پر دیت اور غلام کی قیمت میں سے جو کم ہوگی وہ اس پر واجب ہوگی۔ اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں کہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، یعنی جو دیت ہے جو مقتول کے ورثہ کو دی جائے وہ اس کو ترکے کی طرح تقسیم کریں گے، یعنی جس طرح مرنے والے کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اسی طرح مرنے والے کے یعنی جو ہے مرنے والے کو جو دیت مل رہی ہے وہ بھی جو ہے اس ترکے کی طرح تقسیم ہوگی، یعنی اس کی تجہیز و تکفین میں خرچ کریں گے، جو باقی بچے گا اس سے قرض ادا کریں گے، پھر جو باقی بچے گا تو اس کے تیسرے حصے، یا اگر سب چاہیں تو زیادہ سے زیادہ وصیتیں ادا کریں گے، جو باقی بچے گا اسے ورثہ میں تقسیم کر دیں گے، وارثین کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں کہ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، یعنی وارث اگر دیت معاف کر دیں یا مقتول زخمی ہونے کے بعد قتل سے پہلے معاف کر دے، یعنی قتل کرنے والے کو معاف کر دے، مقتول جس کا قتل ہوا وہ قتل کرنے والے کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو صدقے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کو اس پر برانگیختہ کیا جائے کہ معاف کرنے سے یعنی صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور ساتھ ہی معاف کرنے کی فضیلت پر آگاہ کیا، باخبر کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب کل معروف صدقہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 890۔ اسے امام بخاری نے حضرت جابر سے اور امام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ جو لوگ صدقہ قبول کرنا اس لیے پسند نہیں کرتے کہ یہ ہاتھوں کی میل کچیل ہے، انہیں معافی کی صورت میں ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ مستثنی مفرغ ہے اور کلام محذوف کے ساتھ متعلق ہے، یہ ایک نحو کی اصطلاح ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی واجبۃ علی عاقلتہ، یا مسلمۃ کے ساتھ متعلق ہے، یعنی اس کے برادری اور قبیلے والوں پر واجب ہوگی دیت، یعنی محل نسب میں ہے، مسلمۃ کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ یہ عاقلہ سے یا اہل سے الی اہلہ، تو اہل سے جو ہے حال ہے یا یہ ظرف زمان ہے، یعنی دیت جو ہے عاقلہ پر، قوم پر، قبیلے پر واجب ہوگی، وہ کسی حال میں بھی ہو، مگر اس حالت میں کہ قاتل کے ورثہ ان پر صدقہ کر دے، یا یہ مقتول کے ورثہ کو ادا کی جائے گی، وارثین کو ادا کی جائے گی مرنے والے کے، وہ کسی حال میں بھی ہوں، مگر اس حالت میں کہ وہ عاقلہ پر صدقہ کر دیں، قوم اور برادری پر، مرنے والے کی برادری پر صدقہ کر دیں، یا وہ ہر زمان میں یعنی ہر دور میں ادا کی جائے گی مگر جب وہ عاقلہ پر صدقہ کر دیں۔ پھر اس کے بعد بتلا رہے ہیں فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر مقتول جس کا قتل ہوا وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو، تو لفظ عدوٌ واحد اور جمع پر بولا جاتا ہے، تو بتلا رہے ہیں کہ تمہاری دشمن قوم سے ہو لیکن وہ مقتول یعنی خود مومن ہوں، اور قتل کرنے والا جو ہے تو قتل کرنے والا ایسی صورت میں ایک مسلمان غلام آزاد کرے۔ اگر جس کا قتل ہوا مقتول خود مومن ہو تو اس کی جزا مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اس کی سزا جو ہے مومن غلام کو آزاد کرنا، یعنی قتل کرنے والا ایک مومن غلام کو آزاد کرے گا، دیت لازم نہ ہوگی۔ علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان دارالحرب میں ہو اور اس نے اسلام لانے کے بعد ہماری طرف ہجرت نہ کی یا ہجرت کی تو پھر دارالحرب یا ہجرت کی پھر دارالحرب کی طرف مسلمان کی حیثیت سے لوٹ گیا، کسی مسلمان نے اسے خطاً یعنی غلطی سے قتل کر دیا تو اس کے قتل کی وجہ سے کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے معصوم ہو چکا تھا اور اس کے قتل سے گناہ لازم آیا۔ دیت اس لیے واجب نہیں ہوگی کیونکہ دیت کو لازم کرنے والی عصمت دارالاسلام کی وجہ سے ہوتی ہے،
دارالاسلام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب وہ چیز موجود نہیں، عاقلہ پر دیت اس لیے لازم ہے کیونکہ انہوں نے جو یعنی دارالاسلام کی وجہ سے ہوتی ہے جو موجود نہیں، عاقلہ پر دیت اس لیے لازم ہے کیونکہ انہوں نے مقتول کی مدد نہیں کی، دارالحرب میں ان کے لیے مدد کرنا ممکن نہیں تھا۔ ابن منذر نے جریر بن عبداللہ بجلی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرکین کے ساتھ مقیم رہا تو وہ ہمارے ذمے سے فارغ ہے۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 پر یہ روایت موجود ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ جب مقتول مسلمان تھا، جس کا قتل ہوا وہ اسلام میں تھا اور دارالاسلام میں تھا، جس کا نسب کفار کی قوم سے تھا، جس کے رشتہ دار دارالحرب میں تھے، جو مسلمانوں سے برسر پیکار تھے، جس طرح حارث بن زید کا معاملہ تھا، تو ایسے مقتول میں صرف ایک غلام کو آزاد کرنا لازم ہوگا، اس میں دیت نہ ہوگی، کیونکہ مسلمانوں اور مقتول کی قوم میں کوئی معاہدہ نہیں، جس کا قتل ہوا اس کی قوم میں کوئی معاہدہ نہیں، جس وجہ سے انہیں مسلمانوں پر کوئی چیز واجب کرنے کا کوئی حق نہیں، نیز یعنی اس کے ساتھ مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ تاہم لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ جب مقتول کے وارث نہ ہوں تو اس کی دیت بیت المال میں جمع کرا دی جاتی ہے۔ آیت کا عموم دوسرے قول کو راجح یعنی پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ مقتول جو ہے اگر ایسی قوم سے ہو، کفار کی ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، کوئی عہد و پیمان ہو، تو اس کی جزا، اس کی سزا یہ ہے کہ دیت قاتل کی یعنی قتل کرنے والے کی جو دیت ہے وہ عاقلہ پر واجب ہوگی، جو مقتول کے ورثہ کو دی جائے گی، یعنی قاتل کے جو خاندان برادری کے لوگ ہیں ان پر واجب ہوگی اور مقتول کے وارثین کو دی جائے گی۔ یہ اسی وقت متصور ہو سکتا ہے، تصور اس کا اسی وقت ہو سکتا ہے جب مقتول ذمی کافر یا ایسا کافر جس کے ساتھ معاہدہ ہو، یا ایسا مسلمان جس کا مسلمان وارث ہو، ورنہ اس کی دیت بیت المال میں جمع کرا دی جائے گی۔ مدارک میں فرمایا کہ اس میں اس امر پر اس بات پر دلیل ہے کہ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت جیسی ہے۔ میں کہتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل نہیں، کیونکہ دیت مجمل لفظ ہے، کیونکہ دیت مجمل لفظ ہے جس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف انداز میں آئی ہے۔ جس طرح ہم نے مرد اور عورت کی دیت، آزاد اور غلام کی دیت میں فرق کا ذکر کیا ہے، اسی طرح مسلمان اور کافر کی دیت میں اختلاف جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلمان اور کافر کی دیت برابر ہے۔ امام مالک نے کہا کہ کافر کوئی بھی ہو، اس کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے، آدھا ہے، یعنی 6000 درہم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہودی اور نصرانی کی دیت 4000 درہم اور مجوسی اور بت پرست کی دیت 800 درہم ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قتل عمدن کیا جائے، جان بوجھ کر کیا جائے، تو اس کی دیت مسلمان پر اپنے مال میں سے ہے، اپنے مال میں سے ہے، اسی طرح ہوگی جس طرح مسلمان کی دیت ہوتی ہے، اسی طرح بالکل اس کی دیت ہے۔ اگر خطاً قتل ہو جائے غلطی سے تو ان سے 2 روایتیں ہیں، جس طرح کتابی کے بارے میں امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں۔ آتش پرست اور بت پرست کی دیت، آگ کی پوجا کرنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے کی دیت 800 درہم ہے۔ امام مالک نے عمرو بن شعیب کی حدیث سے استدلال کیا ہے، جو وہ روایت جو وہ اپنے والد اور وہ دادا سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطاب فرمایا۔ حدیث طویل ہے، کافی لمبی حدیث پاک ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ کافر کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے، آدھا ہے۔ جامع ترمذی کتاب الدیات باب فی دیت الکفار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 پر یہ روایت موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے معاہد کی یعنی عہد کرنے والے کی دیت آزاد کی دیت کا نصف ہے، آدھا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا
امام ترمذی نے بھی اسی طرح روایت کیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت حسن ہے۔ امام احمد نے عمرو بن شعیب سے، انہوں نے اپنے والد شعیب سے، انہوں نے عمرو کے دادا یعنی اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمرو سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طریقوں سے روایت کی ہے۔ ایک کے الفاظ یہ ہیں، کافر کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے، آدھا ہے، اور دوسرے کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں اہل کتاب یہودی نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے، یعنی آدھی دیت ہے۔ تو یہودی اور نصرانی کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل عمرو بن شعیب کی حدیث ہے، جو اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیت جو ہے 800 دینار یا 8000 درہم تھی، اور ان دنوں میں اہل کتاب کی دیت مسلمانوں کی دیت کا نصف تھی، آدھی دیت تھی۔ یہ اسی طرح رہی، یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا اونٹ مہنگے ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سونے کے مالکوں پر 1000 دینار اور چاندی کے مالکوں پر 12000 درہم لازم کیے، گائے کے مالکوں پر 200 گائیں، بھیڑ بکریوں کے مالکوں پر 2000 بکریاں اور کپڑوں کے مالکوں پر 200 جوڑے لازم کیے۔ راوی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذمیوں کی دیت کو چھوڑ دیا اور اس میں اضافہ نہ کیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، سنن ابی داؤد کتاب الدیات باب الدیت کمہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 اور 269 پر یہ روایت موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل بن عیاض سے روایت کیا ہے، انہوں نے منصور بن معتمر سے، انہوں نے ثابت بن حداد سے، انہوں نے ابن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی اور نصرانی کی دیت 4000 درہم کا فیصلہ کیا، مجوسی کی دیت میں 800 درہم کا فیصلہ کیا۔ سنن دارقطنی کتاب الحدود والدیات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 146۔ دارقطنی نے اپنی سند سے سعید بن مسیب سے اسی طرح روایت کیا۔ امام بیہقی نے امام شافعی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے صدقہ بن بشار سے روایت کیا ہے کہ ہم نے صدقہ بن بشار کو حضرت سعید بن مسیب کی طرف بھیجا کہ آپ سے معاہد کی دیت جس سے عہد و پیمان ہوا اس کی دیت کے بارے میں پوچھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم کا فیصلہ کیا۔ معرفت السنن والآثار کتاب الدیات باب دیت اہل الذمہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 143۔ امام بیہقی اور دارقطنی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے مجوسی کے متعلق 400 درہم کا فیصلہ کیا۔ ابن حزم نے ایصال میں ابن لہیعہ کے واسطے سے یزید بن حبیب سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجوسی کی دیت 800 درہم ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عدی اور بیہقی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس کی سند جو ہے ابن لہیعہ کے واسطے سے ضعیف ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک آدمی نے شکاری کتے کو مار ڈالا، کتوں میں اس جیسا کوئی نہ تھا، اس کتے کی قیمت 800 درہم لگائی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی قیمت ہلاک کرنے والے پر لازم کی، پس مجوسی کی دیت کتے کی قیمت بن گئی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن لہیعہ کی سند سے وہ یزید ابن حبیب سے وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی کی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے کی دیت کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس کی دیت 800 درہم ہے۔ معرفت السنن والآثار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 143۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت ہے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128۔ اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ ہدایہ میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں معاہد کی دیت 1000 دینار تھی۔
ہدایہ اخیرین کتاب الدیات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 586۔ صاحب ہدایہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اسی طرح فیصلہ کیا۔ میں کہتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ اس حدیث کو ابو بکر قرشی نے کے علاوہ حضرت نافع سے کسی نے بھی نقل نہیں کیا، اور نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، جبکہ ابو بکر قرشی نہدی متروک ہے، اور کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ ابن حبان نے بھی اسی طرح کہا کہ یہ روایت باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں، اور ابو بکر قرشی کی روایت سے استدلال کرنا درست نہیں۔ دارقطنی نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہد کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر معین فرمائی، یعنی طے فرمائی، اور کہا کہ اس سند میں عثمان بن عبد الرحمن وقاصی ہے جو متروک ہے، یعنی ان سے حدیث نہیں لی گئی۔ اور دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر قبیلے کے 2 افراد کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر رکھی تھی۔ ابو بکر بن عیاش جو اس حدیث کے راوی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں معاہد تھے۔ سنن دارقطنی کتاب الحدود والدیات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171۔ دارقطنی نے کہا کہ اس سند میں ابو سعید بن مرزبان بقال ہے۔ یحییٰ نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں، اس کی حدیث نہیں لکھی جاتی تھی۔ قلاص نے کہا کہ یہ متروک ہے۔ جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کا تعلق ہے، ان کے قول کا تعلق ہے، تو عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں رباح سے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے حمید سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک یہودی بغیر ارادے کے قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں 12,000 درہم کا فیصلہ کیا۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 97۔ اس کی سند میں رباح جو ہے ضعیف ہے۔ امام طحاوی اور حاکم نے جعفر بن عبداللہ بن حکم کی حدیث روایت کی ہے کہ رفاعہ بن اشمول یہودی شام میں قتل کر دیا گیا، ملک شام میں مار دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی دیت 1000 دینار مقرر کی، طے کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن روایات سے استدلال کیا ہے، دلیل حاصل کی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں قتل عمد پر، اور دوسرے علماء نے جن سے استدلال کیا انہیں قتل خطا پر محمول کیا ہے، یعنی اس کے معنی میں لیا ہے، واللہ عالم۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ کہ آزاد کرنا ہے ایک مسلمان غلام، اگر قاتل مومن غلام کا مالک ہو، اگر یعنی قتل کرنے والا اس کے پاس ایک مومن غلام ہے، یا اس کے حاصل کرنے پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے کہ اس کو لے سکے ایک مومن غلام، تو اس کے پاس کیونکہ اس کے پاس رقم موجود ہے جو قرض اور ضروریات اصلیہ سے فارغ ہے، زائد ہے، تو قاتل کے مال میں سے آزاد کرنا ضروری ہے، قتل کرنے والے کے مال میں سے آزاد کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بتلا رہے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ کسی کے پاس جو ایسے غلام پر قادر نہ ہو تو قاتل پر، یعنی قتل کرنے والے پر 2 مہینے کے روزے لازم ہوں گے، جو پے در پہ لگاتار رکھے جائیں۔ جس نے بغیر عذر کے 2 ماہ کے روزوں کو 2 مہینے کے روزوں کے درمیان روزہ نہ رکھا یا نیت نہ کی، یا کسی اور روزے کی نیت کر لی، تو تمام علماء کے نزدیک نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے، کیونکہ کتاب اللہ میں متتابعین کا حکم ہے۔ اگر عورت نے حیض کی وجہ سے روزہ نہ رکھا، ناپاکی کی وجہ سے، تو بالاتفاق اس پر نئے سرے سے روزے رکھنا لازم نہ ہوں گے۔ جس نے مرض یا سفر کے عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا تو جمہور علماء کے نزدیک نئے سرے سے روزے لازم ہوں گے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس سے مختلف ہے، الگ ہے، یہ آپ کا قدیمی قول ہے۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے اسی طرح روایت کیا ہے۔
اگر وہ روزے رکھنے سے بھی عاجز آ گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کھانا کھلانا لازم نہیں ہوگا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے صحیح قول یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زہار پر قیاس کرتے ہوئے جو کفارہ زہار یعنی اپنے بیوی کو ماں سے مشابہت دے دے تو کفارہ زہار، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ جائز ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کھانا کھلانا، یعنی ابھی جو آپ نے سماعت کیا، اور اس کی تفصیل کے لیے آپ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 دیکھ سکتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا قیاس ہے جو قیاس مع الفارق ہے، یعنی ایسی علت، ایسا سبب موجود نہیں جو مقیس اور مقیس علیہ، یعنی جس کو قیاس کیا جا رہا ہے اور جس پر قیاس کیا جا رہا ہے اس کو جمع کرنے والی ہو، ایسی کوئی صورتحال، ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ نص اور آیت میں مذکور کل واجب ہے۔ اب اس کے بعد بتلا رہے ہیں کہ توبۃ من اللہ، توبتاً علت یعنی سبب ہونے کی وجہ سے منسوب ہے۔ یہ حکم جو ہے اس لیے مشروع کیا گیا، شریعت نے اس کو اس لیے جائز کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ قبول کرے، اور یا یہ مفعول مطلق ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی تاب اللہ علیکم توبتاً یا فلیتب توبتاً، یا اس کا مضاف محذوف ہے۔ اگر صیام کو ظرف کا فاعل بنایا جائے تو یہ صیام سے حال ہوگا، یا ظرف میں جو ضمیر ہے اس سے حال ہوگا۔ اگر صیام کو مبتدا بنایا جائے فصیام شہرین متتابعین، تو صیام کو اگر مبتدا بنایا جائے، یہ نحوی اصطلاح ہے، تو مبتدا بنایا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اس پر 2 ماہ کے، اس پر 2 ماہ کے یعنی 2 مہینے کے روزے اور توبہ ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ روزے جو ہے توبہ کی قبولیت کا سبب ہے، روزے رکھنے سے توبہ قبول ہوگی۔ آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ بطور مدح اسے منصوب پڑھے، زبر کے ساتھ پڑھے، تو یہ صیام کی مدح کے طور پر یہ افعال مدح وغیرہ ہوتے ہیں، تو مدح کے طور پر، تعریف کے طور پر منصوب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ بنایا۔ من اللہ توبتاً کی توبتاً من اللہ، من اللہ جو ہے یہ توبہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ قاتل کی حالت کو، قتل کرنے والے کی حالت کو جانتا ہے، اور جو اس نے حکم دیا ہے وہ حکمت کے مطابق ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مقیس بن ضبابہ کندی اور اس کا بھائی ہشام وہ مسلمان ہوئے۔ مقیس بن ضبابہ نے اپنے بھائی کو بنی نجار میں مقتول پایا، یعنی مرا ہوا پایا، تو مقیس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور صورتحال عرض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بنی فہر کا ایک آدمی بنی نجار کے پاس بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اگر تم ہشام بن ضبابہ کے قاتل کو، اس کو مارنے والے کو، ہشام بن ضبابہ کے مارنے والے کو جانتے ہو تو اسے مقیس کے حوالے کر دو تاکہ یہ اس سے قصاص لے، بدلہ لے۔ مقیس بن ضبابہ کے حوالے کر دو تاکہ وہ جو ہے اپنے بھائی ہشام بن ضبابہ کے قتل کرنے والے کو جو ہے بدلہ لے، اس کو مارے۔ اگر تم قاتل کو، قتل کرنے والے کو نہیں جانتے تو اسے دیت دو۔ فہری نے یہ پیغام بنی نجار تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ ہم اس کے قاتل کو نہیں جانتے، قتل کرنے والے کو نہیں جانتے، مگر ہم اس کی دیت ادا کرتے ہیں۔ بنی نجار نے مقیس کو 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ دے دیے، یعنی مقیس بن ضبابہ جو مقتول کا بھائی تھا اس کو 100 اونٹ دے دیے۔ اس کو آپ پھر سے سماعت کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ ہم اس کے قاتل کو، یعنی ہشام بن ضبابہ کے قاتل کو نہیں جانتے، مگر ہم اس کی دیت ادا کرتے ہیں۔ تو بنی نجار نے مقیس بن ضبابہ کو 100 اونٹ دے دیے۔ پھر وہ دونوں مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ رہے تھے کہ شیطان جو ہے مقیس کے پاس آیا
اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کیا تو اپنے بھائی کے قتل کی دیت قبول کرتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں تو یہ مال وغیرہ لیتا ہے، جبکہ یہ تیرے لیے عار ہوگی، ایک شرم کی بات ہوگی، جو آدمی تیرے ساتھ ہے اس کو قتل کر دے، اللہ اکبر، یہ جان کے بدلے جان ہو جائے گی اور دیت منافع ہوگی، فائدے میں دیت بھی مل جائے گی۔ تو فہری جو ہے مقیس سے غافل ہوا، تو یعنی تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھا اس نے فہری نے، تو جیسے ہی غافل ہوا تو مقیس نے فہری کو پتھر مارا اور اس کا سر پھاڑ دیا، پھر جو ہے اونٹ پر سوار ہوا اور باقی اونٹوں کو ہاکا اور مرتد ہو کر مکہ مکرمہ لوٹ گیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جو آگے آئے گی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ وہ اس میں رہے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی جس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ آج کے اس سلسلے درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے